ایک ایسی وادی جو جنات، پریوں اور چڑیلوں اور جادوئی اندیکھی مخلوق کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جو اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے اور جہاں روشنی نہیں جاتی۔ ایک ایسی وادی جہاں کوئی نہیں جاتا۔ کیا یہ جنات کی دنیا ہے یا پھر کسی اور دنیا میں جانے کا راستہ ہے؟ یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کوہ کاف کا نام سنتے ہی اربوں کی پرانی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں خوبصورت شہزادیوں سے شروع ہو کر جنات اور آسیب زدہ چڑیلوں اور خوفناک قلعوں پر ختم ہوتی ہیں، جن کو کہانیوں میں کوہ کاف کی وادی میں لے جا کر قید کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف خاموش پہاڑ کو کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے چمکتے پتھر سے بنایا ہے۔ ایرانی روایتوں کے مطابق شمال میں موجود یہ علاقہ کفکاس میں تھا، اور اس علاقے پر دنیائی حکومتیں قبضہ کر کے انسانوں کے لیے آباد کرنے میں مکمل ناکام رہیں۔ جادوئی علم نے اس علاقے کو اسراف یعنی ایک پردے میں ڈھانپ رکھا ہے۔ کوہ کاف ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور سیمرغ یعنی آگ کے پرندے سے بھی جانا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کوہ کاف ہلکے سبز رنگ والا ایک عجیب علاقہ ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پرانے وقتوں سے جنات اپنی حکومتیں کرتے آ رہے ہیں۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ ان میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں۔ عربی روایتوں میں کاف پہاڑوں میں سب سے اونچا ہے، جو زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور زمین پر جتنے بھی پہاڑ ہیں سب کا سلسلہ کاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زکریا الکروینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات نام کی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ گر نہ پڑے، اور زمین پر پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جن میں کوہ کاف پہاڑ بھی شامل ہے، جو دوسرے پہاڑوں کو بھی کسی کھونٹے کی طرح ان کی جگہ پر رکھتا ہے۔ پھر ایک اور مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کوہ کاف کا ذکر ایسے کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کے لیے مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران ذوالقرنین کوہ کاف تک جا پہنچے تھے، مگر کوہ کاف پہنچنے پر ایک منظر دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام قیامت کا سور پھونکنے کے لیے وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف، اس میں رہنے والی مخلوق کے متعلق ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سورج کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق کے کاموں کی فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے بھی تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، اور ہر سمندر 500 سال سفر کرنے جتنا بڑا ہے، اور ان کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان پر رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، اور یہ مخلوق اللہ کی حمد کرنے میں ذرا برابر بھی تاخیر یا وقفہ نہیں کرتی۔ اس مخلوق کا کھانا بھی ہوا ہے اور پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا کا ہے، برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا ایک پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے کا سفر گپ اندھیرے کا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتی، اور جو روشنی ان تک آتی ہے وہ کاف پہاڑ کی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ بھی فرشتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، مگر ان کی فرما برداری فرشتوں جیسی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات کوہ کاف کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور وہاں کی مخلوق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کوہ کاف دنیا میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد
عالم مثال میں موجود وہ پہاڑ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتا ہے۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ عطار جیسے صوفی بزرگ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے، طریقت میں کوہ کو بزرگ کا ایک دائرہ اور مرید کا ایک حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا سے بقا کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔